الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی ویفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، بزرگوں اور بہنوں، اللہ کے راستے کے مسافر، سالک حضرات، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے، اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی معرفت حاصل کرنے والے اور اس کی طلب اور کوشش میں کوشاں تمام بہن بھائیوں کو اس عاجز فقیر کا بہت بہت سلام اور مبارکباد ہے کہ ایسے لوگ ہر وقت اپنے رب رحمان کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اللہ کے راستے کے مسافر بنے رہتے ہیں، اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے حضرات، مبارک حضرات کا استقبال کرتے ہیں جب بھی وہ راتوں کو اٹھتے ہیں، جب بھی وہ ذکر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنے رب رحمان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اپنی طرف ان کو راستہ دیتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو ہم اپنی طرف کے ان کو راستے دکھا دیتے ہیں۔ سبلنا، سبیل راستے کو کہتے ہیں، سبلنا ہم اپنی طرف کے راستے انہیں دکھا دیتے ہیں۔ تو مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، طلب اور تڑپ ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے، اور وہ اللہ کے راستے کے مسافر بن کر کسی بزرگ، کسی اللہ والے، کسی شیخ کی بیعت ہو کر ان سے باقاعدہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس علم کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بازید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بزرگان یہی فرماتے ہیں کہ اس علم کا حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے، کہ اس علم کے بغیر اس راستے کو طے کرنا بہت ہی مشکل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا یہ مبارک راستہ یہ بہت ہی اہم ہے اور پرخطر وادیوں، گھاٹیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک ویڈیو جو بنائی تھی، یہ گھاٹی جو 7 گھاٹیاں ہیں، ان گھاٹیوں کے متعلق پہلی جو ہے وہ گھاٹی ہم نے اس پر ویڈیو بنائی تھی اور اس پہ بتایا تھا کہ کیا کیا مشکلات پہلی گھاٹی میں انسان کو ابتدا میں آتی ہیں اور وہ کس طرح سے ان سے گزر سکتا ہے۔ آج یہ گھاٹی نمبر 2 ہے، قسط نمبر 2 ہے، روحانی لیکچر نمبر 2 ہے۔ تو اس میں ہم دوسری گھاٹی جو اس سالک کے لیے مشکلات اور رکاوٹیں ڈال سکتی ہے، اور اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کا بھی آج بیان ہوگا۔ تو لہذا تمام حضرات دل کے کانوں سے ان بیانات کو، ان گزارشات کو سننے کی کوشش کریں اور عمل کی نیت سے بیٹھیں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ نور جو ہے یہ قال کا نہیں ہے، یہ حال کا نور ہے، اور جب ہم متوجہ ہو کر بیٹھیں گے اللہ کی طرف اور اس نور کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی عزیز یہ حال کا نور آپ کے اندر اترے گا اور آپ کو اللہ کی طرف کے راستے جو ہے کھلنا آسان ہو جائیں گے اور ان پر چلنا بھی آسان ہو جائے گا۔ میرے عزیزو، دوستو، بھائیو، اس علم کا جاننا انتہائی ضروری اور اہم اس لیے ہے کہ انسان اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، کہ وہ انسان کہاں سے آیا ہے، کیسے پیدا ہوا ہے، کس نے پیدا کیا ہے۔ علمی طور پر جانتا ہے، لیکن اس کے اندر لاشعور جو ہے وہ اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، یعنی اس نے اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق نہیں جوڑا، اس کا علم ہی نہیں ہے کہ میرا پیدا کرنے والا کون ہے، یعنی وجدانی طور پر اس سے رابطہ اور واسطہ نہیں ہے، تو وہ صرف علمی طور پر جو کہا سنا گیا ہے اسی کو جانتا ہے، تو وہ گویا کہ علم اس کو حاصل نہیں ہے۔ جیسا کہ
جو اللہ والے ہیں، عارف باللہ ہیں، جن کو اس علم کی مہارت ہے، جو اس علم کو جانتے ہیں، معرفت الہی سے واقف ہیں، وہ اس وجدانی علم کو جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے خالق ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے رب ہیں۔ علم الیقین سے ان کا مقام اور مرتبہ بڑھ گیا، وہ عین الیقین کے مرتبے پہ پہنچ گئے، اور وہ اس سے بھی آگے عین الیقین سے بھی حق الیقین کے مقام پر پہنچ گئے۔ تو انہوں نے یہ معلوم کر لیا کہ کسی بزرگ کی رہنمائی اور ان کی صحبت جو ہے، وہ اللہ والوں کی صحبت، کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان سے بیعت ہو کر جب وہ یہ راہ سلوک طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں یہ معلوم ہوتا ہے، ان کے بزرگان مشائخ یہی بیان فرماتے ہیں کہ بھائیو، انسان کے اندر ایک روح ہے اور ایک نفس ہے۔ تو انسان روح جو ہے وہ ہے آسمانوں سے آئی ہوئی ہے، اس کے تقاضے الگ ہیں، اور جو نفس ہے یہ انسان کے وجود کی ذات کا حصہ ہے، اور اس نفس کے متعلق مشائخ کرام اس کو آگاہ کرتے ہیں کہ دیکھو، اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے اس نفس سے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، کیونکہ رب کے اور بندے کے درمیان یہ نفس بہت بڑا حجاب ہے، بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور وجدانی علوم جو عارف باللہ حضرات کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اس میں سب سے بڑی یہ رکاوٹ ہے۔ تو اس کے بارے میں جو ہے ہم نہیں جانتے۔ جب وہ نہیں جانتے تو اس کی وجہ سے ہماری عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی، اور ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق بھی صحیح طور پر نہیں جوڑ پاتے۔ لہٰذا نفس یہ چاہتا ہے کہ روح کے معاملات جو تم طے کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کو میں ان معاملات کو اور روح کو ایک طرف پیچھے پس ڈال کر میری بات مانو، میرے حکم کو مانو، میری ہی بات مانو، میرے ہی کہنے پر چلو، کہ وہ انسان کا نفس اس پر حاوی ہوتا ہے۔ النفس امارۃ بالسوء، نفس ہمیشہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ دوسری گھاٹی جو ہے اس نفس سے متعلق اور اس کے تمام خرابیوں اور جتنی بھی رکاوٹیں ہیں اس سے متعلق ہے، اور روح جو انسان کے اندر حقیقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے، اور بہت بڑے علوم اور معارف اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء مبارکہ کے اس میں ڈالے ہیں، اس سے متعلق یہ جو ہے دوسری گھاٹی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس کی جو برائیاں ہیں نفس کی، وہ کیا کیا ہیں۔ نفس سب سے پہلے تو انسان آرام طلب ہوتا ہے، کہ انسان کو وہ کوشش کرتا ہے اس کا نفس کے اسے جو ہے مشقت نہ اٹھانی پڑے۔ عبادت کے لیے ٹائم نکالنا جو ہے وہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز میں سستی، غفلت کرتا ہے، عبادت، ذکر، تلاوت، ان سب میں وہ غفلت کرتا ہے اور اس کی طرف آتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا وہ انسان کے وجود پر، دل و دماغ پر اس پر جو ہے پورا غلبہ رکھتا ہے۔ اور نفس کی جو خرابیوں میں سے ایک خرابی یہ تھی، اور دوسری بہت ساری خرابیاں ہیں، کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر اتنی روحانی نفسانی بیماریاں ہیں کہ جتنے انسان کے اندر سانس آتے جاتے ہیں اتنی بیماریاں ہیں۔ لہٰذا ان سب کو وجدانی طور پر سمجھنا، علمی طور پر تو جانتے ہی ہیں لوگ، لیکن وجدانی طور پر جاننا کہ وہ انسان تقوی کے نور سے اور محبت اور معرفت الہی کے حصول کے راستے پر چلتے ہوئے یہ جان لیتا ہے کہ اس نفس کے اندر یہ جو عمل کر رہا ہے اس میں کتنا اخلاص ہے، اور کیا اس کے اندر حب جاہ ہے، اور کیا ریا ہے۔ ریا چھپی سے چھپی، وہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے لیے کر رہا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے دل کے اندر، اس کے نفس کے کسی کونے میں جو ہے وہ ریا اور حب جاہ چھپی ہوتی ہے، جس میں وہ سوچتا ہے کہ اس سے جو ہے نا مجھے عزت ملے گی، اس سے مجھے لوگ جو ہے نا اچھا سمجھیں گے، اور وہ بظاہر اسے اس چیز کا علم نہیں ہوتا،
اور یہ مشائخ حضرات کی صحبت میں بیٹھ کر جو ہے انسان یہ ساری باتیں جانتا ہے اور سمجھتا ہے۔ جب وہ وجدانی علوم اس پر اس راستے کے کھلتے ہیں تو پھر وہ ان خرابیوں کو جانتے ہوئے بیان بھی کر رہا ہے، ذکر بھی کر رہا ہے، اور نمازیں، تہجد، عبادت سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہاں نفس کہاں ڈنڈی مارنا چاہتا ہے، لہٰذا اسی وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، جیسے ہمارے آقا نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ پلک جھپکتے میں بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ اتنے بڑے عظیم الشان میرے آقا، اللہ کے محبوب، دونوں جہان کے سردار، وہ بھی اس نفس کی برائی کو جانتے ہوئے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ اس نفس کی شر سے ہمیں بچائے رکھنا اور پلک جھپکتے میں بھی اس کے حوالے نہ کرنا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس وادی سے گزرنے کے لیے ضروری ہے کہ نفس کی تمام برائیوں سے، اس کے تمام بد اخلاقیوں سے، ان سے واقفیت ضروری ہے۔ حسد بھی اس کے اندر ہے، کینہ بھی اس کے اندر ہے، بغض بھی اس کے اندر ہے، ریا بھی اس کے اندر ہے، اور حب جاہ بھی اس کے اندر ہے، اور جناب دنیا کی محبت بھی اس کے اندر ہے۔ اتنی ساری ڈھیر ساری برائی، طمع، حرص، لالچ اس کے اندر ہے، اور جتنی برائیاں انسان کے اندر ہیں وہ ساری، شہوت پرستی بھی اس کے اندر ہے، اور آرام طلبی، غفلت، کاہلی اور سستی بھی اس کے اندر ہے۔ ان ساری کی ساری برائیوں کو وہ پہلے گھاٹی میں علمی طور پر اس کی بات کی گئی تھی، ابھی دوسری گھاٹی میں وجدانی طور پر اس پر یہ راستے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت اور دعا اور توجہ سے جب وہ ذکر کرتا ہے تو یہ معاملات اس کے سامنے کھلتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو ریاء سے بچا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو تکبر سے بچا لیتے ہیں، اور وہ یعنی حسد سے بچ جاتا ہے، ریا سے بچ جاتا ہے، کینہ، حسد، بغض سے بچ جاتا ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب سے وہ بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور عافیت سے، سلامتی سے اللہ تعالیٰ اس گھاٹی سے اس کو گزار دیتے ہیں۔ اور جب وہ اس گھاٹی سے گزرتا ہے تو پھر روح جو ہے وہ اس کو دعا دیتی ہے اس انسان کو، جس طرح سے نماز جو ہے جب انسان پڑھتا ہے، نماز پڑھتے ہوئے جاتے ہوئے جب آسمان کی طرف اٹھتی ہے، اگر اچھی نماز پڑھی ہے تو وہ دعا دیتی ہوئی جاتی ہے، تیرا بھلا ہو، تو نے بہت اچھا کیا، بہت اچھے طریقے سے مجھے ادا کیا، اور اللہ کے حضور میں پہنچ کر اس کے لیے دعا کرتی ہے، اور جاتے ہوئے بھی دعا کرتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے روح انسان کی اس انسان سے بڑی خوش ہوتی ہے کہ میرے دشمن، اللہ کے دشمن، ان سے تو نے جو ہے نا اپنی ان کی دشمنی اس کے بارے میں جانا اور ان سے بچنے کی کوشش کی، اور میرے لیے عافیت اور سلامتی کا دروازہ کھول دیا تاکہ میں اگلی گھاٹیاں جو ہے وہ طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں پہنچ جاؤں۔ عالم ناسوت کی اس دروازے سے نکلنے کے لیے انسان کا اپنے آپ سے جاننا، اپنے آپ کو جاننا، اپنے آپ کو پہچاننا، اور اللہ کی ذکر اور عبادات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کی طرف بڑھنا، یہ انتہائی اللہ کی رحمت اور شفقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے کی منزلیں آسان کر دیتے ہیں، اور اس گھاٹی سے وہ عافیت و سلامتی سے گزر جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے محبوب عارفین کاملین جو مشائخ کرام ہیں، اپنے مرشد کی صحبت اور ان کی دعا اور توجہ سے یہ وہ گھاٹی جو ہے وہ عبور ہو جاتی ہے، اور اگلی منازل جو ہیں وہ اس انسان کو نصیب ہو جاتی ہیں، اگلی گھاٹیوں کو طے کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے پر، کہنے والا بھی محتاج، سننے والے بھی محتاج، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائیں، اور ان پر خطر گھاٹیوں سے صحیح سلامت گزارتے ہوئے ہمیں اپنے حضور میں پہنچا دیں کہ حقیقت میں انسان دنیا میں رہتا ہے، بظاہر دنیا میں رہتا ہے، لیکن اس کی منزل یہ نہیں ہوتی، اس کا جسم جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے، اور
عارف کامل کی روح جو ہے وہ ہمیشہ اللہ کے حضور میں حاضر باش رہتی ہے، حضور قلب حاصل رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا مشاہدہ مبارک حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں کہ جب جس طرح سے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے انسانوں کے سلوک کو طے کرنے کے لیے اس گھاٹیوں سے گزرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ان گھاٹیوں سے گزرتا ہے تو عافیت و سلامتی کے میدان میں پہنچتا ہے اور اللہ کے حضور میں حاضر باشی اس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں اور صلاۃ دائمون کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔